السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز عبدالشکور عارفی آپ سے مخاطب ہے اور کچھ تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہ دینی محافل بہت مبارک اور بابرکت ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہی انسان کو انسانیت کا پتہ چلتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسی محافل ہیں کہ ان محافل میں شرکت کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، بلکہ دین کی ذکر اللہ کی محافل کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ جہاں پہ ذکر اللہ کی محفل سجی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ملائکہ سیاحین، وہ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور محفل ختم ہونے تک وہاں پہ حاضر رہتے ہیں۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے وہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں لوگ ذکر اللہ کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، دین سیکھ رہے تھے، تو ہم بھی وہاں پہ حاضر تھے، اب وہاں سے فارغ ہو کے ہم واپس آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس محفل کے تمام حاضرین کے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ ایسی محفلیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ان محافل کے اندر بہت سی قباحتیں پائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب محفل شروع ہو جاتی ہے تلاوت قرآن سے، تلاوت، پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، درس قرآن، درس حدیث وغیرہ اور دیگر ذکر و اذکار وہاں پہ پڑھے سنے جاتے ہیں۔ تو محفل جب شروع ہو جائے، دوران تلاوت یا دوران نعت شریف جب کوئی مہمان خصوصی تشریف لے آتے ہیں، کوئی علامہ صاحب، کوئی ثنا خانان میں سے یا دیگر کوئی مہمان خصوصی، کوئی شخصیت ایسی آ جاتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ جو محفل کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے وہ فوراً تلاوت کو بند کروا دیتا ہے، نعت کو بند کروا دیتا ہے، اور مائک پکڑ کے ان مہمان خصوصی کا استقبال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تلاوت کو بند کروا کے اس کا جب استقبال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور استقبال کرنے والا بھی اپنے خیال میں کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، ان کی عزت افزائی کر رہا ہوں، جبکہ سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ کسی عام انسان کا کلام نہیں، وہ بلکہ اللہ کا کلام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو رہی ہے، تو وہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ ہم کلام اللہ کو ترک کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کروا کے اس بندے کا استقبال کرتے ہیں جو خود ایک امتی ہے، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، ہے تو امتی۔ تو یہ ہم اپنے خیال میں، اپنی خوش فہمی میں بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں،
حالانکہ دیکھا جائے دوسری طرف ہم کلام اللہ کی بیعت بھی کر رہے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کر رہے ہیں عملی طور پہ، زبان سے تو نہیں لیکن عملی طور پہ ہم اس کی بیعت بھی کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ تلاوت کے دوران یا نعت کے دوران اگر کوئی مہمان خصوصی آ جاتے ہیں تو انتظامیہ ان کو بڑے ادب سے عزت کے ساتھ ان کی جگہ پہ اسٹیج پہ بٹھائے، اور جب تلاوت ختم ہو جائے تو پھر مائک پکڑ کے وہیں ان کا استقبال ہو جائے۔ جو جملے ان کے لیے استقبال کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اپنے اندر وہ پیش کر لیے جائیں۔ اسی طرح اگر نعت شریف پڑھی جا رہی ہے تو نعت کے دوران بھی اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو آنے دو، ان کو عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ بٹھاؤ۔ جب نعت مکمل ہو جائے تو دوسرے کسی ثنا خوان کو بلانے سے پہلے مائک پکڑ کے ان کا استقبال کر لو۔ یہ ایسے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آنے والی نسلوں کو ادب کا ایک اچھا نقشہ پیش کر سکتے ہیں، ورنہ یہی کہا جائے گا کہ ہم بس زبان کے دعوے دار ہیں، زبانی ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم 0/0 ہیں۔ تو میں بڑے ادب سے علماء کرام اور محفل کی انتظامیہ سے عرض گزار ہوں کہ اس پہلو پہ غور کریں، عوام الناس کو اس بات کا سمجھائیں کہ ادب کیا ہے اور کیسے تلاوت کو سننا چاہیے۔ اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا مہمان خصوصی، کوئی پیر صاحب، کوئی شیخ الحدیث، کوئی ثنا خوان، کوئی بڑی شخصیت سیاسی، سماجی، مذہبی آ بھی جاتے ہیں تو وہ امتی کی حیثیت سے ہیں، تو امتی کا مقام کلام اللہ سے یا نعت رسول مقبول سے بہت نیچے ہوتا ہے، بلند کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے اندر بات تھی وہ میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اگر میری بات درست ہو تو کوشش کر کے اس پہ عمل پیرا ہوں اور میرے لیے دعا کریں، اور اگر میری بات میں کوئی غلطی ہو تو براہ کرم مجھ پہ احسان کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے ساتھ مجھے بھی سعادت دارین نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔